السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت علامہ و مولانا عزیر القادری صاحب، فارغ التحصیل دارالعلوم انوار القادریہ۔ آج ہمارے اس پلیٹ فارم پر تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آج سامعین، حاضرین و ناظرین کے سامنے گفتگو فرمائیں گے، ان کا موضوع ہے علم دین کی فضیلت۔ حضرت صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ سامعین، حاضرین و ناظرین کے دلوں کو، قلوبوں کو منور فرمائیں۔ محترم المقام حضرت علامہ و مولانا عزیر قادری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ ونحن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو علم دین سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ بھی علم دین کے حوالے سے ہے، علم دین کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہو کہ تم میں سے، ان میں سے کوئی ایک جماعت نکلیں، گروہ نکلیں، لیتفقہوا فی الدین، نکلنے کا مقصد یہ ہو کہ وہ علم دین سمجھیں، حاصل کریں، اور اس کے بعد پھر رب ذوالجلال نے ان کی ایک ذمہ داری لگائی، فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ فرمایا صرف سیکھنے تک محدود نہ رہیں، اگر ہم نے کوئی علم سیکھ لیا، حاصل کر لیا ہے، تو فرمایا جب اپنی قوم میں واپس آئیں تو وہ جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں، اپنے قصبے میں، اپنے گھر میں واپس آ کر، اپنی قوم میں واپس آ کر جو سیکھا ہے وہ ان لوگوں کو سمجھائیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے انہیں ڈرائیں۔ مقصد یہ ہوتا کہ وہ بچ جائیں، یعنی کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اگر انسان علم دین حاصل کرتا ہے، اگر علم دین حاصل کر کے دوسروں تک پہنچاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام نے احادیث کریمہ میں بیان فرمایا، ایک حدیث کریمہ میں ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسے راستے پہ چلتا ہے، ایسی راہ میں چلتا ہے کہ جس میں علم تلاش کرنا مقصد ہو، چلنے کا مقصد یہ ہو کہ علم دین حاصل کیا جائے، تو فرمایا سہل اللہ لہ بھی طریقا الی الجنہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی
اس انسان کے ان قدموں کی برکت سے اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان فرما دیتا ہے۔ سامعین و ناظرین، یاد رکھیے کہ دنیاوی راستہ اگرچہ مشکل نہیں ہے، ایک انسان اگر اپنے گھر سے نکلتا ہے، مدرسے تک جاتا ہے، تو چاہے کتنا بھی دشوار راستہ کیوں نہ ہو، لیکن اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا راستہ جنت کا مشکل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے وہ راستہ تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے، اتنا مشکل راستہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص علم دین حاصل کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی علم دین کی برکت سے اس کے لیے یہ راستہ بھی آسان فرما دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو، اگر کسی کی یہ تمنا ہو، یہ خواہش ہو کہ وہ جنت میں آسانی سے چلا جائے، اگر کسی کی یہ تمنا ہے کہ وہ جنت میں اپنے مکان کو، اپنے گھر کو بآسانی تلاش کر لے، تو فرمایا وہ علم دین کی حصول میں نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی علم دین کی برکت سے اس کے لیے قیامت کے دن جنت کی راہ کو آسان فرما دیتا ہے۔ مزید نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب ان ينظر اتقاء اللہ من النار فلینظر الی المتعلمین۔ فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ کسی ایسے شخص کی زیارت کرے جو جہنم سے آزاد ہے، اگر کسی کی تمنا ہے کہ جہنم سے آزاد بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا فَلْيَنظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، کہ اسے چاہیے کہ وہ طلباء کرام کی زیارت کر لے، اسے چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کرنے والوں کی زیارت کر لے، کہ جو علم دین حاصل کر رہا ہے گویا کہ وہ جہنم سے آزاد ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ ما من متعلم، بلکہ فرمایا والذی نفسی بیدہ ما من متعلم یختلف الی باب عالم الا کتب اللہ لہ بکل قدم عبادت سنۃ۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا ہر اس شخص کے لیے جو عالم کے پاس، کسی عالم دین کے پاس آتا جاتا ہو، لفظ یختلف ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ آنا جانا، فرمایا جو شخص علم دین کے حصول کے لیے کسی عالم کے پاس کبھی آتا ہو کبھی جاتا ہو، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے عوض اس کو 1 سال کا عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو انسان علم دین کے حاصل کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر قدم کے عوض اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مزید آگے فرمایا بنا لہو بکل قدم جنت مدینۃ فی الجنت۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے ہر قدم کے عوض، ہر اٹھنے والے قدم کے عوض اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک شہر آباد فرما دیتا ہے۔ جو انسان علم دین کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ شان عطا فرماتا ہے۔ مزید مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمشی فی الارض تستغفر لہ، فرمایا جب وہ انسان زمین پر چلتا ہے تو جب زمین پر قدم رکھتا ہے تو فرمایا زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ پھر جب زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے تو عالم کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یصبح ویمسی مغفورا لہ، جب زمین اس انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، فرمایا پھر اس انسان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو صبح کو دیکھا جائے تب بھی وہ بخشا ہوا ہوتا ہے، اگر شام کو دیکھا جائے تب بھی وہ بخشا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ علم دین حاصل کرنے والوں کی شان ہے۔ اگر ایک انسان علم دین کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ہر اٹھنے والے قدم کے عوض رب ذوالجلال اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ گویا کہ آٹومیٹکلی ایک نیکیوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے کہ اگرچہ وہ کوئی نیکی کر نہیں رہا ہوتا لیکن مقصد ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مقصد کی وجہ سے رب ذوالجلال ہر ایک قدم کے عوض رب ذوالجلال 1 سال کا عبادت کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں ایک شہر کو بھی آباد فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم
ہم تمام مسلمانوں کو علم دین سیکھنا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کا سلسلہ جاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو علم دین سیکھ کر اور اس کو دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میرے دین کی بات کو سنا، پھر اس سے یاد کیا، پھر اسے محفوظ کیا اور پھر دوسروں تک پہنچایا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں علم دین پر گفتگو فرما رہے تھے۔ قرآن و حدیث کے مطابق دین اسلام کی تعلیم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے حضرت علامہ و مولانا عزیر قادری صاحب۔ یہ فارغ و تحصیل ہیں دارالعلوم انوار القادریہ کے اور میرے کلاس فیلو بھی رہ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور اگر آپ بھی اسی طرح مزید ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پلیٹ فارم سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ، جزاک اللہ۔